سلطان نورالدین زنگی روزانہ 10,000 مرتبہ نبی کریم تو درود شریف پڑھتا سی. اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. اے دہاڑی لگاندے ہو، اولاد نو ٹائم دیندے ہو، ماپیاں نو دیندے ہو، یاراں نو بھی دیندے ہو، سارے کم کر دے ہو، موبائل بھی، فیس بک بھی، واٹس ایپ بھی، یوٹیوب بھی، سب کچھ فلمہ ڈرامے چل رہے ہیں. 24 گھنٹے کوئی 15-20 منٹ حضور واسطے کڑ کے اکھیاں بند کر کے گنبد خضرا دا تصور کر کے تصور چی حضور دے سامنے کھلو کے درود شریف پڑھ کے تے حضور دی بارگاہ چ روز تھوڑا جا تحفہ بھی پیش کریا کرنا تے پھر آکھیا کر راتی ساؤں لگیا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کملی والا خواب چاوے تے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. علامہ محمد اقبال کو کسی نے پوچھا سی حضور تسی علامہ اقبال کیویں بنے؟ آپ نے فرمایا اور تو کچھ نہیں کیتا، بس اینا یاد ہے کہ روزانہ 10,000 باری حضور تو درود شریف پڑھنا ہوا. ترچ سنا دی لو جی کہندے نے پہلے نا انہوں ترنم تو سناؤ. سنائیے تسی سور میں چاہو تے میں سور میں چاہوں گا. اور اچھا بولو سبحان اللہ. تو مل کے سارے میرے نال پڑھیے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. سلطان نورالدین زنگی رحمت اللہ علیہ ایک رات درود شریف پڑھ کے لیٹے تھے، خواب وچ کملی والے آگے. انج کر کے دو بندے وکھا کے نبی کریم نے فرمایا نورالدین تو ستا ہے تے اے تیرے نبی نو تکلیف پہ دین دے. نورالدین زنگی دی اکھ کھل گئی. خیال آیا کہ میرے نبی نے تو کوئی تکلیف دے سکتا نہیں، اس خواب دا کوئی مطلب ہو رہا. علماء نے بلایا، پوچھیا پر کسی نے خواب دی تعبیر نہیں آ رہی. اگلی رات درود شریف حضور پھر آ گئے. اوہی دو بندے وکھا کے نبی کریم نے فرمایا میں تینوں کہہ رہے ہیں بندے میں تکلیف دے رہے نے، جلدی پہنچ. اکھ کھل گئی تھی، رو رو کے رات گزر گئی. اگلا دن بھی گزر گیا کہ یا رسول اللہ میں خواب دی سمجھ نہیں آ رہی، تو انہوں کون تکلیف دے سکتا ہے یا رسول اللہ کی جرت میرے نبی نو تکلیف دے. تیسری رات جدو درود شریف پڑھ کے لیٹے تھے نبی پاک خواب چاہے تھے جلال چ نبی کریم نے فرمایا تینوں سنیا نہیں جاندا، آ دو بندے محمد نو تکلیف دے رہے نے، مدینے پہنچ. سلطان نورالدین زنگی نے اسے ویلے اٹھ کے تے اعلان کر دیتا کہ میں مدینے جا رہے ہیں، لشکر تیار کرو تے سارے ملک دا خزانہ سواریاں تے ردو تے مدینے والے جا رہے ہیں. جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہے میرے نال چلے، ساری فوج بھی نال لئی، پورا ملک نال لیا تے قافلے دی شکل چ سلطان نورالدین زنگی مدینے والا رہا. نوجوانوں جڑا 21 دن دا سفر سی نا، سلطان نے 16 دن چ طے کیتا. نہ دن آرام کر دے تے نہ رات آرام کر دے. 21 دن دا سفر انہیں 16 دن چتا کیتا تے مدینے پہنچیا. مدینے والے ویکھیا اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا سلطان وقت دا. مدینے آیا تے مدینے دے گورنر نے استقبال کیتا. نبی کریم دی بارگاہ چ حاضری دے کے تے گورنر ہاؤس وچ چلے گئے تے جا کے گورنر نو کوئی گل نہیں دسی. آکھیا میں مدینے آیا تے اتنا بڑا سلطان ہے، میں خزانہ لے کے آیا، میرا دل کردا میں مدینے والے دی دعوت کراں. جیڑا دعوت کھانا آئے گا میں اپنے ہتھاں نال انہوں کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کراں گا، قیمتی تحفہ دیواں گا. مدینے اعلان ہو گئے. سلطان نورالدین زنگی نے پوچھا، آکھیا جی سارا مدینہ آگے، سب دے سامنے کھانا رکھیا گیا تے سلطان نورالدین زنگی دا خیال ایسی جدو سارے آن گے وہ بھی دو آن گے.
میں پہچان جاواں گا کون ہے۔ سارے آگے، سلطان نے سب دی دعوت کی تھی، تحفے تحائف بھی دیتے، ہیرے جواہرات بھی دیتے، سارے چلے گئے پر او دو نہیں آئے۔ نور الدین زنگی نے رات نو گورنر مدینہ نو پوچھا کوئی رہت نہیں گیا، انہیں آکھیا جی کوئی مدینے والا نہیں رہ گیا۔ آکھیا کوئی ہور ہوئے، آکھیا ہاں دو بندے رہ گئے۔ پوچھا کون نے؟ آکھیا مدینے دے نہیں، او ملک شام جو آئے نے، جنت البقیع چ رہندے نے۔ سلطان نور الدین زنگی نے فرمایا میں انہوں دونوں نال ملواؤ۔ آکھیا ہوتے بڑے عبادت گزار نے، داڑھی بڑی لمبی رکھی ہے، بڑے عبادت گزار، تہجد گزار نے، سارا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مہمانوں نو پانی پلاندے نے، آب زمزم پلاندے نے، رات نو ساری رات مصلی تے گزار دے نے۔ آکھیا میں ملاؤ۔ انہاں دونوں نو جدو پیش کیتا گیا تے سلطان دی ویکھ چیخ نکل گئی تے اوہی دو نے، تے اوہی دو نے۔ سلطان نے حکم دیتا انہوں نے فوراً گرفتار کرو، گرفتار کیتا گیا۔ پوچھا کون ہو؟ انہوں نے آکھیا کہ میں تو ہنو اگنل جلا دے مانگا، ٹکڑے کر دے مانگا، میں نے دسو کون ہو؟ انہوں نے آکھیا سی یہودی ہیں۔ اتھے کی کرنا آئے آکھیا سا یہودیاں نے سازش کی تھی کہ مسلمانہ دے نبی دا وجود انہوں دی قبر چو کڑ کے نا تے انہوں دا جسم اقدس ملک شام لے جائیے۔ بعد اچھ مسلمانوں نے کہا کہ جو تہاڈا نبی ہے تو دی قبر کھودو تے نبی کو کھاؤ۔ کر دے کیسان کے سارا دن مسجد نبی چ گزار دینے، رات نو جنت البقیع چ چلے جاندے نے۔ جنت البقیع دے وچوں انہوں نے سرنگ کھودنی شروع کی تھی۔ اس سرنگ کھودے کھودے نبی پاک دی بالکل قبر انور دے قریب پہنچ گئے۔ روزانہ جڑی مٹی نکال دینے، اس مٹی نو جنت البقیع تے قبرستان چو پھیلا دے دینے، پتہ نہیں چل رہا کہ کوئی خندق کھودی جا رہے۔ او دے اوپر انہوں نے مصلی تے صفحہ بچھا دیتی ہے۔ نوجوان سلطان نور الدین زنگی نے اپنی تلوار دے نال انہاں دا سر قلم کر دیتا، انہاں دا سر قلم کر کے انہاں نو جسم نو اگ لگا دیتی۔ سلطان نور الدین زنگی سارا لشکر نہ لیا، مدینے دے لوگ نہ لے، جنت البقیع دے اندر جڑے ویلے آئے انہاں دے ٹینٹ وے گیا، او دے اندر جھاتی ماری جدو صفحہ اٹھائیاں گئیاں، نیچے تو سرنگ نکل گئی، کار نکلی، دیکھیا سرنگ تے کار نبی کریم دی قبر انور دے قریب پہنچ گئی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی روندہ ہے، مدینے دے لوگ روندے نے، انہیں نالے اس سرنگ نو پر کیتا، نالے حکم دیتا نبی کریم دی قبر دے ارد گرد ایک خندق کھودی جائے۔ اس خندق نو کھود کے او دی اندر سیسا پگھلا کے ڈالیا گیا، ایک ایسی موٹی دیوار بنائی گئی کہ قیامت تک کوئی نبی پاک دی قبر تک نہیں پہنچ سکے گا۔ نوجوانوں جڑے ویلے سرنگ نو بند کر دیتا گیا، اس خندق دے اندر جڑے ویلے او سلطان نور الدین زنگی نے سیسا پگھلا کے رکھے آؤ، سارے مدینے والے رو رہے۔ سلطان آخری ویلے کملی والے دے روضے دے سامنے کھلو گیا، ارد گرد کملی والیا دنیا جو سلطان بڑے آئے نے، بڑے آن گئے، اس خدمت واسطے میں نو قبول کیتا۔ آج سلطان کہنے لگا کملی والے آج میں انجدہ انتظام کر چلے قیامت تک میرے نبی نو کوئی تکلیف نہ دے سکے گا۔ سلطان جڑے بل مدینے جٹرے آؤ، نالے مڑ کے گنبد خضرا والے بے خدائے، نالے رو کے کہندہ ہے صدا و صدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ، صدا و صدا ربے تیرا تبارا یا۔ پڑھو یا نہ پڑھو نصیب اپنے اپنے نے، پر جنہوں لگتا میرا در نبی دے درد صدقے وسد ہے، وہ بندہ اینج ہاتھ کھڑے کرے۔ اس طرح نہیں، آج اس طرح کٹورے بنا لو، اکھیاں بند کر لو، گنبد خضرا دا تصور کر لو، جنہ ویکھے آئے انہاں لی آسانی ہے، جنہ نہیں ویکھے رب انہاں دے بھی نصیب اچ کرے۔ ہن ایتھے ہی ہاتھ رکھے نا بلند آواز نال سارے مل کے میرے نال پڑھیے صدا و صدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ، صدا و صدا ربے تیرا
دوبارہ یا رسول اللہ صدا بسیدہ ربے میرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا بسیدہ ربے میرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ چک بالیوں نے میرا دل کردا تسی پڑھو تے میں سنا ہاتھ بلند کر کے غلامی دا حق ادا کرو مل کے سارے پڑھو صدا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا نہیں جی وہ بڑا لمبا ہے میں پھر آکے سنا دوں گا 8 جون نو بس کرو بیٹے بس میں صدقے جاؤں کمبوسا پھر آکے سنا دوں گے سارا کچھ آجی نانا سنو بھائی 8 جون نو دیتا ہے جی ٹائم میں تھی 8 جون نو انشاءاللہ اسی جگہ پھر میں اپنے ملاد ہونی ہے میں پھر آؤنا ہے پھر آؤ گے نا کہہ رہے ہیں حضرت حبیب یمنی والا واقعہ وہ بھی ادار نہیں مختصر نہیں نہ ہوندہ وہ اللہ اکبر کبیرہ انہوں میاں صاحب دی زبان چکے اندر نے پھاس گئی جان شکنجے اندر تے جون ویلنے وچ گنا رو آکھیا جا رو محمد اج رویں تے مننا تے چلو انہاں دا پیار ہے میرے نال بھائی تو حضرت داہیہ قلبی والا کہ اندر نے واقعہ سنا دیئے حضرت حبیبی یمنی والا واقعہ ادھار رہا جی وہ اگلی باری مایا تے 8 جون نو پکا ہو سناواں گے انشاءاللہ پورا موضوع بنا کے سناواں گے انشاءاللہ افرا تفری چودہ مزہ نہیں آنا سناندا تے مینوں سنان دا لطف نہیں آنا میں تقریر نو عبادت سمجھ کے کرنا پوری ریج نہ سناواں گے انشاءاللہ حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ بھی پاکستان ہوواں باہر ہوواں جتھے بھی مینوں روز سنانا پیندا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ویکھیا سونا جا نوجوان جدا نام ہے داہیہ قلبی علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماندے نے کہ اتنا سونا سی کہ چہرے تے نقاب رکھدا سی علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے اتنا حسین سی کہ او دے قبیلے دی عورتاں دروازیاں پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے او کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو حضور نے دلے سجدے چ دعا کیتی اللہم ارزق الاسلام داہیۃ قلبی عرض کیتی ایڈا سونا بنائی کہ در دوزخ چ نہ سڑ جائے میری غلامی دے میں نو جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کیتی اور روندہ ہی آ گیا آ کے تے کہنے لگا کمری والے میں نو اللہ دا پیغام سناؤ پیغام سن کے کہنے لگا کلمہ تے پڑھ لما مگر گناہ بڑے کیتے رب نے معاف نہیں کرنا فرمایا تو کلمہ پڑھ رب دا ایگریمنٹ ہے میرے نال جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا کلمہ پڑھ کے رو دے فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی تھی کو گناہ رب نے معاف نہیں کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں زندہ دفن کر بیٹھا سرکار روئے اللہ نے جبریل نے فرمایا کہ انہوں جا کے کہہ دیو کہ پچھلے گناہ دی معافی تے آئندہ نہ کرے معافی مل گئی تے پھر رو رہے فرما کیوں رونا ہے عرض کی تھی ایک گناہ اجے بھی یاد ہے او نہیں معاف ہونا فرما او بھی سنا عرض کی تھی سونا میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی توجہ میرے بار رکھو پکھا چلے کچھ نہیں ہویا کوئی عجیب کم نہیں ہو گیا کوئی بالکل عجیب نہیں روز چل دا ہے نبی پاک دا ذکر سن کے بندہ سجے کھبے جدو ویکھ دے نا پھر مدینے آواز آن دی کوئی اور سونا لب گئی جدے وال ویکھی جانا ہے ہمتان گوش ہو کے سنو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما میں نے واقعہ سنا عرض کی تھی سونا میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان تجارت لی جا رہا بیوی نو کیا کہ میں بڑے سال دے بعد آؤنا یہ پتر ہویا پال لوی بیٹی ہوئی زندہ ہی دفن کرا دی کئی سال دے بعد آ کے دروازہ کھڑکایا تے بچی نے دروازہ کھولیا میں پوچھا تو کون ہے وہ بچی نے اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی تیاں دا مان باپ ہوں دن بھائی جھڑک مارے نا تے باپ کے اندر نہ مارو تو اڈا نہیں کھاندی پیو اجا جوندہ
اس ویلے دھیاں دل چ کہندیاں میرا پیو جوندا ہی ہوئے. اس بیٹی نو اپنے باپ تے کنا کو مان سی جنوں اپنا نام نہیں دسنا آندا. کہن لگی میں ابو دی بیٹی ہاں, میں گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کیتی ہے سید عالم میرے لبا چو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک ہوں. عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ. تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں. عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا ماریا. اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے, او دی ماں نے قدم پھڑ لے. کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کی تھی کملی والے بیوی نو دھکا ماریا. اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والی جا رہا ہوں. او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے, میں نو پیار کر دی ہے. نالے کہہ دیئے بابا کتھے ٹر گیا سے, میں تے تیری راواں ویکھدی رہی ہوں. بے بابا آ گیا ہے جوڑے لے کے نہیں آیا, جا مینوں جوڑے لے دے بابا کھلونے لے دے, آجا نان کے چلنے آؤں. عرض کی تھی سونیا مینوں آمن دے چاہ چڑے نے, پر میں بچی نل بول دئی نہیں. عرض کی تھی کملی والے جنگلے آیا, بچی نو دھوپے بٹھا کے قبر کھود رہے آؤں. او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے, مینوں پانی پیلن دیئے. نالے کہن دیئے بابا چھمیں آ جاؤں, بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے. عرض کی تھی کملی والے میں بول دئی نہیں. قبر تیار ہوئی, بچی قریب آئی, منو قبر جو دھکا مارے آؤ. بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤں, میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے. کہن لگی بابا مرینا نہ تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں. تے بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی, کدے سامنے نہیں آواگی. بابا مرینا میں کھلونے نہیں مگدی, بابا مرینا جوڑے بھی نہیں مگدی, بابا مرینا نان کے بھی نہیں جاندی. عرض کی تھی کملی والے ترسن آیا, مٹی پاندہ رہے آؤ. نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ, پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے. عرض کی تھی سونیا ترسنا آیا, نہ مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نہیں. نہ لے آؤ سمان والوے کے کہن لگی نیلی چھت والے آ, انہ بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنے, کدو تک مردیاں رواگیاں. کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے, انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے. کہن لگی بے آنا والی آؤ, ذرا جلدی آ جاتی عمر چلیانی. عرض کی تھی سونا بچی تو بنے ہو گئی. کملی والے نارے میرے آقا دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی. صحابہ دھڑا مار کے رو رہے, کسے نے آکھیا دہیا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا ہے. میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی. یکل بھی دوسری باری گل سنائی, فرمایا ایک باری اور سناؤ. تین باری گل سن کے رسول کریم نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے بھی, ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں, ایک حدیث فرمایا دو بہنہ دے بھی. فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کر کے شادی کرے. فرمایا قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے. جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا دیاں نو میریاں بھر گئے کاسے خالی. تیرے گلے نو کی ہویا, آکھی کملی والے دا ملا سی, میں سبحان اللہ کہندا رہا. اللہ نے رجاء فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نے عرض کی تھی یا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے, میری قربانی بھی تیرے واسطے, وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
مماتی، میرا آنا بھی تیرے واسطے، میرا جانا بھی تیرے واسطے۔ اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ۔ اللہ نے فرمایا تیرا سینہ تیرے واسطے کھولے آؤ، تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کیتا، فتح تیرے واسطے رکھ دیتی، فرمایا بخشش تیرے واسطے رکھ دیتی۔ عرض کی دیا اللہ اے کیوں کہنا تیرے واسطے۔ اللہ فرمایا کملی والی آؤ کہ تیری نماز بھی میرے واسطے، تیری قربانی بھی میرے واسطے، تیرا آنا بھی میرے واسطے، تیرا جانا بھی میرے واسطے، یہ تیرا سارا کچھ میرے واسطے وے، نہ رب بھی جو پیا کرنا تیرے واسطے پیا کرنا۔ میرا سارا کچھ تیرے واسطے تے اتو آواز ہوندی اساں بھی تے سارا کچھ تیرے واسطے بنایا ہے۔ فرمایا تیرے واسطے یہ ساری کائنات سجائیے، سارا کچھ رب نے تیرے واسطے بنایا ہے۔ لولا کلم خلقت الافلاق لولا کلم اظہرت الربوبیہ، فرمایا تینوں ہی نہ بنانا ہوندا تے میں تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا، یہ تینوں ہی نہ بنانا ہوندا تے میں اس زمین تے آسمان اس ساری کائنات بنانا ہی نہ، اس سارا کچھ تے تیرے رب نے تیرے واسطے بنایا ہے۔ کیا رب تو دے محبوب دا پیار ہے، ایک کہندہ میرا تارا کچھ تیرے واسطے، اتو آواز آؤں دی ہے ساڑھا بھی سارا کچھ تیرے واسطے۔ ایدہ ترجمہ عبدالستار نیازی نے بڑا مٹھا جا کیتا، آنکھو سبحان اللہ تے سناواں بھائی۔ اے میں نے بچے نے پرچی بکھائیے، او دے ہوتے کوئی 7 تقریریں لکھی ہیں کہ اونا کے ساریاں سنا دوں۔ اے میں نے کوئی 7 واری ہونا پڑنا بھائی، پھر مکمل ہونیاں نے انہاں مختلف تقریرہ چنے آوی تے انہاں ایک گلدستہ بنا دیتا مختلف کلاں دا تے انہاں کہا جی سارا گلدستہ سانو دے کے جاؤ۔ میں انشاءاللہ اپنے وقت جو ہو سکیا میں تو انہی خدمت پیش کرنا۔ ظہوری ایدہ ترجمہ نیازی مرحوم نے کی میں کیتا، شاہ جی نیازی مرحوم نے آکھا کی نکی تیار نے ایک یار واسطے، کی نکی تیار نے ایک یار واسطے، کی نکی تیار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، اے سرکار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، اور دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے۔ ورفعنا لک ذکر، سارا کچھ ہے ہی تیرے واسطے۔ رب کا کہہ کے نا رب کا رب قرآن چکے اندر تیرا رب جی وہ بھی کر دینے سے ایدہ مطلب یہ ہویا کہ جگ بھی ہو دے واسطہ ہی ہے تے رب بھی جگ بھی ہو دا ہی ہے تے رب بھی او دا ہی کہندہ رب کا تیرا رب، حالاں او رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، عالمین دا رب ہے، پر جدو اپنی پہچان دیواری آئی تے فرمایا فلا و رب کا، میں نے تیرے رب دی قسم، اپنی قسم چکدہ پر کہندہ کی تیرے رب دی قسم ہے، آدم دا بھی رب، ابراہیم دا بھی رب، عیسیٰ دا بھی رب، موسیٰ دا بھی، میرا بھی، تیرا بھی، رب العالمین ہے نا، سارے عالمین دا رب ہے، پر کی کہہ دیا میں نے تیرے رب دی قسم ہے۔ یا اللہ یہ کیوں آکھے؟ فرمایا جدو میں روحاں نو پوچھا سی نا کہ الستو برب
ربکم میں تہاڈا رب ہاں تے کوئی روح نہیں سی بولی نہ آدم دی نہ عیسیٰ دی نہ موسیٰ دی نہ ابراہیم دی اس ویلے روح محمد بولی تے آکھیا قالو بلا ہاں تو ساڈا رب ہے روح محمد ولوے کے ساری روحاں بول پئیاں ہاں تو ساڈا رب ہے اللہ فرمایا مینوں رب منیا بھی پہلے محمد نے سی میں رب بنیا بھی پہلے محمد دا حصہ تے فرمایا پھر مینوں قسم بھی تیرے رب ہومن دی تیرے رب ہومن دی کیوں رب نو پوری عالمین دا رب بن کے تے رب نو ناز نہیں آیا جڑا محمد دا رب بن کے انہوں ناز آیا فرمایا مینوں تیرے رب دی قسم دا مطلب ہے جگ بھی او دے واسطہ یہ رب بھی او دے واسطہ یہ رب نے فرمایا رب کا تیرا رب جگ بھی او دا رب بھی او دا تے کائنات ساری رب نے مصطفیٰ واسطے بنائی کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے یہ ذکر دی بلندی وال جاواں تے پھر بڑا وقت درکار ہے ایک پرچی تے پہلا لکھیا کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی دا ذکر سناؤ میں آیت اس واسطے اے پڑھی ہے کہ کچھ اوسن جڑے حضور نو ویکھ کے دیوانے بنے پر آ ویکھ لو 15 صدیاں بعد صرف ذکر ہی سنیا نا تے رات 12 بج گئے نے تے انج حضور دے ذکر لے بیٹھے جی میں محفل ہون شروع ہوئی ہے ادا مطلب ہے کچھ ویکھ کے دیوانے بنے تے جگ سن کے دیوانہ ہو گیا آؤ ذکر او دا کریے جنہیں ویکھیا نہیں صرف سرکار دا نام ہی سنیا نام ہی سنیا کون ہے دیوالی نے مکہ اعلان نبوت کیتا تے حضرت خواجہ ویسے کرنی نے سنیا نا بس نبی کریم دا نام ہی سنیا تے حضور دا کلمہ پڑھ لیا تے خیال کی آیا کہ جے نام ایڈا سونا ماہیاب کنا کو سونا ہوئے گا اے میں تے تسی دنیا تے پیدا ہوئے تے ماں نے جامدیں کان چازان سنائی پتہ کیوں میری تیری امی میں نے تینوں دسنا چاندی ہے پترہ تو یاد رکھیں میں آؤندے ہیں دنیا تے تیرے کن وچ محمد دا اذان تے نماز دا ذکر سنا کے دسنا چاہنیاں کہ تو آیا بھی محمد دے ناتے میں تو جانا بھی محمد دے ناتے میں او جس دن کرنا چا میرے تیرے کملی والے دا نام آیا سی میرا تیرا سودا اصل چو اسے دنی محمد دی ذات نہ لو گیا سی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بی ان لہم الجنہ ساڑھے سودے اسے دن کملی والے نہ ہو گئے سن گرامی قدرت را دیتے بات قدرت خواجہ ویسے کرنی جڑے بلے مدینے والے بیخ دینے مدینے والے بیخ اردہ کر دینے جڑے دن دا نام تیرا میں وچ کلمے دے پڑھیا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے اسے دن دا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے کون ہے دیوالی مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے اثر دی نماز پڑھ کے فرمایا مدینہ دی سیر کر کے آئے نبی کریم نے مدینہ طیبہ دے بارا کے اپنے سینے تو کپڑا اٹھایا میرے آقا مشرق والے بیک دے رہے بڑے لمبے لمبے سانس لیں دے رہے اگلا دل گزریا میرے نبی اثر دی نماز پڑھ کے اسے مقام دیا آگے اپنے سینے تو کپڑا اٹھا کے مشرق والے چہرہ انور کر لے آؤ نبی کریم لمبے لمبے سانس لیں دے رہے تیسرے دن اثر دی نماز پڑھی نبی کریموں سے مقام کیا کہ مشرق وال چہرہ کر لے آؤ اپنے سینے تو کپڑا اٹھا کے لمبے لمبے سانس لے رہے تیسرے دن عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والے سنے ادھر کی ہے میرے آقا نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل یمن نبی کریم نے فرمایا ادھر مشرقی یمن دا شہر ہے یمن دا شہر چک محمد دیوانہ بسدا اتھی آکے کھلوا منو عاشق والو ٹھڑیاں ہوا مایوں دیا نے صحابہ نو خیال آیا کملی والے آؤ تیرے پیچھے پتر اساں قربان کر چھڑے کملی والے تیرے پیچھے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے
تن من تھن دیاں باتیاں ایسا لگا دیتیاں او کیڑا جڑا کدی آیا بھی نہیں مدینے میں کے پیار کری جا رہے ہو عرض کی تھی کملی والے کون ہیں نبی کریم نے فرمایا صحابہ او دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے او دے دن روزے کے گزر دینے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ او دے جسم تے برستی بیماری آگئی انہیں عرض کی تھی اللہ شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی ہور نشانی کی ہے فرمایا نکے نکے بچے انہوں پتھر مار دینے عرض کی تھی ہور نشانی کی ہے فرمایا جدو لوگ روندے نے اور حسد آئے جدو لوگ حسد نے اور روندہ آئے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیا گلیاں چنو جاندہ کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں چا فرشتے گلائیں ہو دیا کر دینے عرض کی تھی کملی والے ایڈا یاشی کے مدینے کیوں نہیں آ جاندہ فرمایا ہوتی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لکے ماں دیا خدمت پیا کردہ ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ سونے آئے دنا کی ہے فرمایا دنا خواجہ عبیس کرنی ہے عرض کی تھی تسی کدے یمن نہیں گئے او کدے مدینے نہیں آیا ایک نشانی گن کے کی میں دس دے ہوں فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڑا پتا کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اور بچیو تاری بڑی مہربانی پترو تاری مہربانی بیٹا عشق سچا ہوئے تے مدینے خبر ہو ہی جاتی ہے ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو اونٹ چار کے گھر آن دینے ماں دا نام سی بیدار بی بی اکھا تو نبی نہیں سن روز آ کے ماں دے قدم پکڑ کے کہنا اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں تو سے نہیں سمجھے اج نوجوان نے بازار جانا ہوئے تے امی کو لو پوچھ کے نہیں جانا ماں دی قدر انہوں پوچھ جنہیں ویکھ نبی جانا ہے تے پوچھ دا ماں کو لوں انہوں پوچھ ماں دی قدر کی یا ماں دی قدر اس کے سے اس کو لو پوچھ جدی ماں ٹر گئی تو ہڈے 179 چکے جس دن عید ہوئے گی نا عید والے دن ویکھو سارا پنڈ سارا چک نویں کپڑے پا کے عید بنا دا ہوئے گا پر جنہ دی امامہ ٹر گئی ہیں انہاں عید پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا لوگا عید منا دیا ہونا تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نا کدے انہاں کو پوچھی ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندے انہاں نو عید بھی عید نہیں لگتی کیونکہ انہاں دی زندگی دیاں رونقاں قبرستان ٹر جاندیاں انہاں نو پوچھو ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا میری ملت دے نوجوانوں خواجہ ویسے کرنی نو ماں دی قدر سی نا تے قدم پکڑ کے روز کہنا اماں اجازت ہوئے تے نبی ویکھاواں نبی ویکھاواں عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں باؤ مدے سر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماما والے ماما دیکھو فریاد لے جاندے پر مویا ماما مویا
والے رو رو آپے چھپے کری جاوان دے حضرت خواجہ ویسے کرنی نے ماں دے قدم پکڑ لینے اماں نے رو دے کہنا وے پترہ نہ جاوی میری کلی اولاد ہے میں مر گئی منو کون سنبھالے گا ایسا ماں دا فرما بردار رو دی چپ کر جانا ہے ایک دے نوٹ چار کے کرے آئے ماں دے قدم چم کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں آج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی تھی اماں ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیا گلہ سن دینے عثمان علی ہر ویلے یار دے کول بین دینے عرض کی تھی اماں اجازت دے نبی وے خواہ آگے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناونا والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا اماں نے قدمہ دو پھڑ کے سینے لا لیا اماں کہنے لگی رونا جہاں نبی وے خیال حضرت خواجہ ویسیاں دوڑاں لگے گئی اماں کہنے لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے چار پہروں دیاں لگ دینے اٹھا پیروں دا بیلا دینی آؤ دوڑ دا جامی دوڑ دا یامی نبی مل پہ دے بے خامی نا ملے تے اڑی کی نا وے دیار رکی پیچھے ماں پہ اڑی کا کر دیا حضرت خواجہ ویسے کرنی نے ٹھنڈے پانی دا گڑا برے آؤ اپنی ماں دے سرانے رکھے آؤ کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ میری ماں نو کدرے تکلیف نایو بے ٹورن لگے ماں دے قدم چھم کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں دعا کری کملی والا گھر میں لے جائے ادھر خواجہ ویسے کرنی اماں جو ٹورن لگے ادھر مدینے اماں عائشہ فرما دیا نے نبی کریم اپنے حجرے جو باہر نکل گئے نبی کریم نے مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے آؤں میرا ایک مہمان آوے گا او آوے انو جان نہ دے می او میں نو ویکھنے آ رہا میں بھی انو ویکھنا آئے اماں عائشہ فرما دیا کملی والے باہر تشریف لے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیراں جی چھلے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا میں جو دھوڑ پہ گئی جڑے ویلے مدینہ دیاں دیواراں نظری آیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آگے دیواراں چھم دینے نکے نکے بچے نو سینے لگا کے رون دینے ٹوڑے ٹوڑے کملی والے دے حجرے دے باہر آئے بڑے عدب دے نال دروازہ کھڑکایا اماں عائشہ فرما دیا کون ہے رو کے کہنے لگے اماں جی کچھ ہوا تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے منڈا ہویا اماں عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اماں جی اماں جو نبی دا اویس آیا ہے ذرا کملی والے نو پار بھیجے آجے میں دیکھنے آیا ہوں اماں عائشہ فرما دیا وے آنا والے آؤ وے کملی والے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھڑا مار کے رو پہ عرض کی تھی اللہ کیڑی غلطی ہو گئی میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اماں عائشہ فرما دیا رونا مسجد نبی جو بہ جاؤ تھوڑی دیر اڑیک لے نبی ہی آ جاندے نے عرض کی تھی اماں جی اڑیکاں کی میں اینا بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڑیکاں کر دی ہے عرض کی تھی اماں جی نبی پاک دے نہیں ملے ذرا پردے چھے ہو جاؤ نہ جاندی واریو بیڑائی بے خجاماں جتھے میرا ماہی وصدائی اماں عائشہ فرما دیا میں پردے چھے ہو گئی اندر ہی کبھی کھریاں بالا بالا آیا او دے بالا جو دھوڑے پیرا میں جو چھالے نے تاکہ دیواراں چم دے نکیاں چیزاں چم کے روندا آئے فرما دیوں دی حالت وے کہ میں بھی رون لگے پئی اور روندا روندا پار نکلی آؤ دروازے چھ جا کہ انہیں مڑ کے ویکھے آؤ کہن لگا کملی والی آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملنے آیا سٹر چلے آؤ کچھ نہیں منگدا ایکو یرد کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا یا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں بچ میری گنتی کر لیا عاشقاں دی گنتی کرو میری بھی گنتی کرے آجے اماں عائشہ فرما دیا روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آ گئے حجرے چ ویکھ کے نبی پاک نور ویکھ کے حضور فرما لگے عائشہ کون آیا سی اماں عائشہ رو رہی تے عرض کیتی سنے کوئی تیرا اویس آیا سی حضور فرمایا عائشہ کیویں دا سی عرض کر دیا نے کملی والے دے پیراں وچ چھالے سا اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس سی
والا وچ دھوڑ سی کوئی درویش سی سونے لگتا کہ دور ہی آیا سی نبی پاک نے رو کے فرمایا واہ آن والیا آپ ٹر گئے تے خوشبو محمد دے ویڑے چھڑ گیا باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینہ دی چو نکل گئے 179 والے اجے گھر شام نہ پئی تے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی اماں کہندی پہ اویس آ گئے اویس آ گئے دکھ نال بولے ہی نہ گیا اماں کہن لگی وے نبی وے خایا رو کے قدم پھڑ کے کہن لگے اماں لگتا رو دے ہی مر جانا ہے اماں کہن لگی کیوں رونا ہے عرض کی تھی اماں کھملی والے گھر نہیں ملے ماں کہہ دیئے میں تھوڑی دیر اڑیک لینا سی عرض کی تھی اماں اڑکیا نہیں کدھرے ماں طبیعت بنایو جاما اماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لا لیا اماں کہن لگی رونا یہ تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیں دیئے تے اویس ماں دی خدمت ہی کری جا تینو ماں دیاں دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جگ تے رب جدیاں گلاں کر دے اویس پترہ و نبی تیریاں گلاں کرے گا صحیح سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگرے آکھے ابو جال نبی دا گوانڈی سی ابو لہب نبی دا گوانڈی سی پر جادوگر کہندے کوئی کول رہ کے جادوگرے آکھے کہ وہ آدھوروں درجے لے جاندہ او دو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ ککھ نہ روے تے ککھ رہندہ ہے اے او لوگ سن جنہ رسول عربی دی ذات اچھ اپنی ذات نو فنا کر دیتا اسے واسطے عاشق فرماندہ کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو تے کون کوئی میں کوئی جس دے نال میں پریت لگائی آپ ہو جئی ہوئی رانجا رانجا آکھو منو ہیر نہ آکھے کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی جنہاں نے ذات مصطفیٰ چ اپنی ذات نو فنا کر دیتا نا رب کعبہ دی قسم ہے ویکھن والے نو پتہ نہیں سی لگدا ابو بکر کیڑا ہے کہ محمد کیڑا ہے کیوں انہوں نے اپنی ذات نو مصطفیٰ دی ذات چ گم کر دیا پھر ویکھن والے نو پتہ ہی نہیں سی لگدا پہچان ہی نہیں سی ہوندی کہ کون کیڑا ہے یہ دا مطلب ہے کہ جڑے ذات مصطفیٰ جو گم ہو جاندے نا انہوں نے رب دا قرب مل دے انہوں نے اللہ دی ذات دا قرب مل دے ان گرامی قدر حضرات ایک آخری گل سن لو تو میں پھر اجازت چاہاں یار زندہ صحبت باقی میں توڑے جو ادھار لے چلے نال کسی ویلے آیا تو پھر انشاءاللہ توڑے سارے ادھار ہوتا چلو جی کہنے نے سلطان نور الدین زنگی سناؤ سن یہ جڑی میں گل شروع کی تھی نا کہ ان ڈٹھا عشق لگ جاندہ